السلام علیکم پیارے طلباء، آج ہم لیسن نمبر 22 کلاس 10th سبجیکٹ بائیولوجی کے لحاظ سے ٹاپک ڈسکس کریں گے، بائیوٹک اینڈ اے بائیوٹک کمپوننٹس۔ کل ہم نے سرسری سا آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ماحول میں دو طرح کے اجزاء ہیں۔ ہمارا ماحول دو طرح کے اجزاء سے مل کر بنا ہوتا ہے، بائیوٹک کمپوننٹس اور اے بائیوٹک کمپوننٹس۔ ہمارے ماحول کے جو جاندار اجزاء ہوتے ہیں، جو لیونگ تھنگز ہوتی ہیں، وہ بائیوٹک کمپوننٹس کہلاتے ہیں، اور ہمارے ماحول کے جو بے جان اجزاء ہوتے ہیں وہ اے بائیوٹک کمپوننٹس کہلاتے ہیں، جو نان لیونگ تھنگز ہوتی ہیں۔ تو بائیوٹک کمپوننٹس میں ہمارے ماحول کے جو بائیوٹک کمپوننٹس ہیں، جو جاندار اجزاء ہیں، وہ تین طرح کے ہیں: پروڈیوسر، کنزیومر، ڈیکمپوزر۔ پروڈیوسر، کنزیومر، ڈیکمپوزر۔ اسی طرح جو اے بائیوٹک کمپوننٹس ہیں وہ پانی، زمین، روشنی، ہوا، کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن گیسز، ٹمپریچر وغیرہ، یہ ہمارے اے بائیوٹک کمپوننٹس ہیں۔ تو ہم اب ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں بائیوٹک کمپوننٹس کو۔ تو سب سے پہلے پروڈیوسر۔ پروڈیوسر ایسے جاندار ہوتے ہیں جو فوٹو سنتھیسس کے ذریعے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں، پروڈیوسر کہلاتے ہیں، اور یہ آٹوٹرافس بھی کہلاتے ہیں۔ ایسے جاندار جو اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں آٹوٹرافس کہلاتے ہیں، اور انہیں فوٹو سنتھیٹک آرگنزم بھی کہتے ہیں، فوٹو سنتھیسس کرنے والے جاندار ہوتے ہیں۔ اور ان کی مثالوں میں فائٹو پلنکٹن، پلانٹس، الجی، سائنو بیکٹیریا، یہ تمام پروڈیوسر ہیں۔ فائٹو پلنکٹن یہ ایسے پودے ہوتے ہیں جو پانی پر تیرتے ہیں، اور پانی میں موجود جو جانور ہوتے ہیں جو زو پلنکٹن کہلاتے ہیں، یہ ان کی خوراک بنتے ہیں، اور یہ بھی فوٹو سنتھیسس کر سکتے ہیں، اس لیے یہ آٹوٹرافس بھی کہلاتے ہیں اور پروڈیوسر بھی کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد کنزیومر، یہ ہمارے ماحول کے ایسے جاندار ہوتے ہیں جو اپنی خوراک خود تیار نہیں کرتے بلکہ پروڈیوسر کی پیدا کردہ خوراک استعمال کرتے ہیں، انہیں کنزیومر کہتے ہیں، اور انہیں ہیٹروٹرافس بھی کہتے ہیں۔ ایسے جاندار جو اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے، جو فوٹو سنتھیسس نہیں کر سکتے، انہیں ہیٹروٹرافس کہتے ہیں۔ کین ناٹ میک دیئر اون فوڈ، یہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے۔ پروٹوزوا ان کی مثالوں میں شامل ہیں: اینیملز، جانور، انورٹیبریٹس اور ورٹیبریٹس، یہ ساری مثالیں کنزیومر کی ہیں۔ پھر خوراک حاصل کرنے کی بنیاد پر کنزیومر کی پھر آگے ٹائپس ہیں۔ کچھ پرائمری کنزیومر ہوتے ہیں، کچھ سیکنڈری کنزیومر ہوتے ہیں، کچھ ٹرشری کنزیومر ہوتے ہیں۔ پرائمری کنزیومر یہ ایسے کنزیومر ہوتے ہیں، ایسے جاندار ہوتے ہیں، ایسے جانور ہوتے ہیں جو صرف گھاس کھاتے ہیں، یہ پرائمری کنزیومر کہلاتے ہیں۔ جو اپنی خوراک پروڈیوسر سے حاصل کرتے ہیں، انہیں پرائمری کنزیومر کہتے ہیں۔ سیکنڈری کنزیومر یہ ایسے جانور ہوتے ہیں، ایسے کنزیومر ہوتے ہیں جو پرائمری کنزیومر کو کھاتے ہیں، اپنی خوراک پرائمری کنزیومر سے حاصل کرتے ہیں، انہیں سیکنڈری کنزیومر کہتے ہیں۔ اور ٹرشری کنزیومر یہ چوٹی کے کنزیومر کہلاتے ہیں، چوٹی کے جانور کہلاتے ہیں، یہ اپنی خوراک سیکنڈری کنزیومر سے حاصل کرتے ہیں، انہیں ٹرشری کنزیومر کہتے ہیں۔ پھر پرائمری کنزیومر کی مثالوں میں ہربی وورز۔ ہربی وورز ایسے جانور ہوتے ہیں جو صرف گھاس کھاتے ہیں، جن میں گھاس کا ٹڈا، گراس ہوپر، خرگوش، بکری، بھیڑ، اسی طرح وہ تمام جانور، گائے، بھینسیں، وہ تمام جانور جو صرف گھاس کھاتے ہیں، سبزہ کھاتے ہیں، ہربی وورز کہلاتے ہیں۔ سیکنڈری کنزیومر یہ کارنی وورز کہلاتے ہیں۔ ایسے جانور جو صرف گوشت کھاتے ہیں وہ کارنی وورز کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر فاکس، وولف، لائن، ایگل، یہ کارنی وورز کی مثالیں ہیں۔ یہ پرائمری کنزیومر کو کھاتے ہیں یا ہربی وورز کو کھاتے ہیں، اور یہ کارنی وورز کہلاتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف گوشت کھانے والے گوشت خور کہلاتے ہیں۔
انہیں کارنیورز بھی کہتے ہیں اور انہیں سیکنڈری کنزیومر بھی کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ ہوتے ہیں اومنیورز۔ اومنیورز یہ ایسے جانور ہوتے ہیں جو گوشت بھی کھاتے ہیں اور سبزہ بھی کھاتے ہیں، وہ اومنیورز کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان، بندر، ریچھ، یہ اس طرح کے جانور ہیں جو گوشت خور بھی ہوتے ہیں اور سبزہ خور بھی ہوتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، سبزہ بھی کھاتے ہیں، گھاس بھی کھاتے ہیں، انہیں اومنیورز کہتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم ڈسکس کریں گے ڈیکمپوزرز کو۔ جیسے سے نام سے ہی محسوس ہو رہا ہے، ڈیکمپوز کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، تحلیل کرنا، توڑ پھوڑ کرنا۔ ڈیکمپوزر ایسے جاندار جو اپنی خوراک دوسرے مردہ چیزوں سے حاصل کریں، انہیں ڈیکمپوزرز کہتے ہیں، اور انہیں ریڈیوسرز بھی کہتے ہیں۔ اور یہ سیپروٹرافس کہلاتے ہیں، یہ اپنی خوراک مردہ چیزوں سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ جہاں سے خوراک حاصل کرتے ہیں، جس مردہ چیز سے یہ خوراک حاصل کرتے ہیں، پہلے اپنے ڈائجسٹو انزائم ان پر پیدا کرتے ہیں، ان پر پھیلاتے ہیں، اپنے اندر سے کیمیکلز ڈائجسٹو انزائم ان پر ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چیزیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، اور پھر اس کو یہ سادہ چیزوں میں، سادہ خوراک میں تبدیل کر کے وہاں سے جذب کر لیتے ہیں خوراک کو۔ اور یہ ڈیکمپوز دا فوڈ پروڈکٹس، جتنی بھی خوراک والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان تمام کو یہ ڈیکمپوز کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں فنجائی، بیکٹیریا وغیرہ ہیں۔ یہ ایسے جاندار ہوتے ہیں جو نہ تو خوراک تیار کرتے ہیں اور نہ ہی خوراک کھاتے ہیں، بلکہ یہ خوراک کو جذب کر کے جسم میں لے جاتے ہیں، اور یہ خوراک کو توڑ پھوڑ کر کے جسم میں لے جاتے ہیں۔ اس لیے انہیں ڈیکمپوزرز کا نام دیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم فلو آف مٹیریل، فلو آف انرجی کا بہاؤ یا مٹیریل کا بہاؤ، اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی سمبیوسس ہے، انٹرا سپیسیفک انٹر سپیسیفک انٹریکشنز ہیں، ان کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔